بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے باتیں کینیڈا کی، ایک کینیڈین امیگرنٹ کی داستان۔ اس کے مصنف ہیں فروخ سلیم اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر 0321434287 پر ہم سے رابطہ کریں۔ فہرست مضامین۔ پیش لفظ مجھے کچھ کہنا ہے۔ نمبر 1، ناہموار پرواز، ہموار لینڈنگ۔ نمبر 2، نئے پنچھی۔ نمبر 3، میں آئی ہیلپ یو۔ نمبر 4، وائٹ کرسمس۔ نمبر 5، کینیڈا میں پہلی عید۔ نمبر 6، کہانی پہلے 100 دن کی۔ نمبر 7، گلا نہ کر کہ ہے آغاز شب ابھی پیارے۔ نمبر 8، نیا زمانہ نئے انداز۔ نمبر 9، چلتے ہو تو چمن کو چلیے۔ 10، بوتل، ڈھکن، ڈبہ، سکٹ اور میں۔ 11، بڈھے طوطے۔ 12، مجھے ہے حکم ازاں۔ 13، طوطا توپ چلاتا ہے۔ 14، ہو لالا۔ 15، ٹورانو ایک امیگرنٹ دوست شہر۔ 16، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ 17، فائر ورک۔ 18، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ۔ 19، میں سی این ٹاور دیکھ سکتا ہوں۔ 20، ٹریفک ٹکٹ۔ 21، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ 22، کینیڈین شہریت۔ 23، میں اپنا ووٹ کس کو دوں۔ 24، کینیڈین معاشرہ۔ 25، پاکستانی برادری۔ 26، کریڈٹ ریٹنگ، ہوشیار خبردار۔ 27، بیگم کی پڑھائی۔ 28، مسٹر نزلہ۔ 29، امیگرنٹ سے امیگرنٹ تک۔ 30، سوشل ورک میں داخلہ۔ 31، کلچر شاک۔ 32، او کینیڈا او کینیڈا۔ 33، کینیڈین ڈگری اور بے روزگاری۔ 34، دولہے راجا۔ مجھے کچھ کہنا ہے۔ کہنے کو تو ڈائری کی شکل میں یہ ایک کینیڈین امیگرنٹ کی داستان ہے، مگر کینیڈا آنے والے بہت سے امیگرنٹس کو یہ داستان کچھ اپنی ہی لگے گی۔ اس کے سارے کردار علامتی ہیں، مقامات اصلی ہیں اور کسی سے مشابہت محض اتفاقیہ ہے۔ اس داستان میں نئی چیزوں کا تحیر بھی ہے، سنہرے خواب بھی ہیں اور کبھی کبھی ملنے والی تعبیریں بھی ہیں، لیکن بحیثیت تمام یہ ایک جدوجہد کی داستان ہے جو زیادہ تر امیگرنٹس کا سرمایہ حیات ہوتی ہے۔ اس کے باوجود میں یہی کہوں گا کہ ہر ایک بات زباں پر نہ آ سکی باقی، کہیں کہیں سے سنائے ہیں ہم نے افسانے۔ کہا جاتا ہے کہ کینیڈا میں آنے والے امیگرنٹس کے لیے پہلے 3 سال بہت سخت ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان سختیوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ ڈائری محض ایک داستان ہی نہیں بلکہ اس میں کینیڈا کی ان اہم باتوں کا بھی احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو ایک امیگرنٹ کی زندگی پر دور رس نتائج مرتب کرتی ہے اور جن سے وطن عزیز میں رہتے ہوئے واسطہ نہیں پڑتا۔ اس داستان میں آپ کو روزمرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات ملیں گے جو کینیڈین زندگی کے مختلف پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان واقعات کو قلم بند کرنے کا سب سے بڑا محرک اور مقصد یہ ہے کہ کینیڈا آنے والے کینیڈا کی زندگی کے ان گوشوں سے بھی واقف ہو جائیں جن کا کینیڈین ویب سائٹ پر کوئی ذکر نہیں ملتا، نہ ہی پرانے امیگرنٹس اپنے جاننے والوں سے اس کا ذکر کرتے ہیں اور سب اچھا ہی بتاتے ہیں۔ کینیڈا یا کسی بھی ملک میں ہجرت کرنے والوں کو عموماً بہت سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس داستان میں جا بجا اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ جو تن آسانی کے عادی ہیں وطن سے نکلتے وقت کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہو۔ کسی نئے معاشرے میں قدم جمانے کے لیے بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے، ہر چیز کی حقیقت تلاش کرنی پڑتی ہے۔ صرف جذباتی رد عمل، ذاتی پسند ناپسند، اپنے ساتھ لائے ہوئے معیار، تجربات اور کہاوتوں کی روشنی میں حقیقی مسائل سے نہیں نپٹا جا سکتا۔ جب ہم وطن عزیز میں تھے تو شہر میں امن نہ تھا، لیکن اپنے گھر اور اپنی ذات کے اندر امن و امان تھا۔ یہاں شہر میں تو امن ہے لیکن ذات کے اندر ایک ہنگامہ سا رہتا ہے۔ یہ تحریر اسی ہنگامہ پرور زندگی میں ہی وقفے وقفے سے لکھی جاتی رہی ہے۔ میں لوگوں کو رنگ و نسل، زبان، قومیت یا کسی بھی انداز سے امتیاز برتنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن کیا کیا جائے کہ کینیڈین سوسائٹی میں کینیڈین اور دوسرے یورپین لوگوں کو وائٹ یعنی گورا، افریقی نسل سے تعلق رکھنے والوں کو بلیک یعنی کالا، اور ساؤتھ ایشین خود کو دیسی کہتے ہیں۔ مجھے بھی اپنی تحریر میں اسی مناسبت سے گورا، کالا اور دیسی جیسے الفاظ استعمال کرنے پڑے ہیں۔ پھر بھی جہاں تک ممکن ہو سکا ہے میں نے اس نسلی امتیاز سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ بات نکلی ہے تو کچھ ذکر انگریزی الفاظ کا بھی ہو جائے۔ میری پوری کوشش رہی کہ اس تحریر میں صرف وہی انگریزی الفاظ استعمال کیے جائیں جو موقع کی مناسبت سے اشد ضروری ہوں، مثلاً کلائنٹ۔
اب اس کا اردو ترجمہ موکل اس تحریر اور ماحول سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ تحریر میرے ذاتی تجربات کا نچوڑ ہے۔ لوگوں کے اپنے تجربات کا بہرحال کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اب آپ اس کتاب کو سنیں اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ فاروق سلیم، برامپٹن، کینیڈا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔